सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब ऐ खातून जन्नत की कनीजो, किसी भी मर्द के कभी साथ झांसे में मत आना। आज के मर्द तितलियों से भी ज्यादा बेवफा है। जैसे तितली किसी फल फूल का रस चूस कर हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है, कभी उस फूल की तरफ रुख नहीं करती, उससे ज्यादा बेवफा आज के मर्द है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, जिस तरीके से भौरा अल्लाह अकबर इतना बेवफा होता है कलियों के हवाले से कि एक मर्तबा वो रस चूस ले फिर कभी उधर का रुख नहीं करता। आजकल के मर्दों का भी हाल यही है। अल्लाह अकबर, मोहब्बत का झांसा देंगे, प्यार का झांसा देंगे, आबरू से खेलेंगे और उसके बाद हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाएंगे। और अगर कभी शादी भी होना तो ये मोहब्बतों की शादी बहुत ज्यादा पायदार नहीं रहती, बहुत ज्यादा जो है वो ये टिकाऊ नहीं रहती। अच्छी तरह याद रखना, लव मैरिज अगर 100 शादियां हुई है तो उसमें से 2 लोग खुश हैं, बाकी के 98 लोग जो है वो नाकाम है, नाखुश है, आंखों में आंसू है। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई के मिस्ताक जिंदगी तबाह हो जाती है। और अगर चलो 2% अगर ये शादी कामयाब भी हो गई ना, ये दौड़ भाग की शादी, ये नाजायज और हराम अंदाज से शादी, तो जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर जो लोग भाग के शादी करते हैं, जो लोग मोहब्बत से शादी करते हैं, फिर उनके बच्चों को शरीफ घराने के रिश्ते नहीं आते, उनके बच्चों को अच्छे रिश्ते नहीं आते। बल्कि औरतें कहती है उसकी माँ तो भागकर शादी की थी, उसकी बेटी भी ऐसे ही होगी, उसके बाप ने तो भाग के शादी किया था, उसका बाप भी ऐसा है तो उसका बेटा भी ऐसा ही होगा। सोचो तो सही, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बच्चों को किस कदर तबाह करती है, तुम्हारे बच्चों को किस तरह रुलाती है, तुम्हारे बच्चों को किस तरह बेचैन करती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, खुदा के लिए ऐसा न करो। पसंद की शादी का इस्लाम में तसव्वुर इतना है कि तुम्हारे माँ बाप ढूंढे और पसंद तुम करो, ये नहीं कि तुम ही ढूंढ कर तुम ही पसंद करो, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर माँ बाप ढूंढे, रिश्तेदार ढूंढे और तुम पसंद करो। इसलिए कि अक्सर मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, मेरी बहन अगर तू जूती खरीदने जाती है जो 1 साल के बाद फट जाएगी, फेंक दी जाएगी, तो जूती खरीदने के लिए तू 4 सहेलियों से मशवरा करती है, फिर जाकर तू जूती खरीदती है। 1 साल में जिस जूती को बदलना है उसको तू बगैर मशवरे के नहीं खरीदती, जिसे सारी जिंदगी के लिए अपना रफीक हयात बनाना है, शरीक हयात बनाना है, बगैर मशवरे के तुम कैसे फैसला अकेले कर लेती हो। याद रखना, ये तबाहकुन फैसला है, ये बर्बाद करने वाला फैसला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, ये बेपर्दगी, ये बारीक और पतले लिबास और ये सिंगार, फिर नौजवान लड़के और जो है वो हवस परस्त लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत जिस वक्त पर्दे में होती है वो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होती है, वो सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी जन्नती औरत को जमीन के ऊपर देखना है तो ऐसी औरत को देख लो जो गुजर जाए तो उसके बारे में अंदाजा ना हो सके कि ये बूढ़ी है कि जवान है, दुबली है कि इसका जिस्म मोटा है, इस शान से वो खातून गुजरती है। लेकिन अल्लाह अकबर, आज औरतों का हाल क्या हो गया, मर्दों के मजमे में घुस रही है, मर्दों के मजमे में जा रही है, कभी ड्रामों में शिरकत कर रही है, गजलों की महफिलों में शिरकत कर रही है, ईयरफोन लगा करके कानों से गाने सुन रही है। उसके बाद अल्लाह अकबर, जींस और टी शर्ट, शॉर्ट शर्ट आज हमारी कौम की बेटियों का लिबास बन चुका है। उम्मुल मोमिनीन कह रही है कि जिसके बदन पे पतले लिबास हो मैं उसको मुकम्मल मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज तो बारीक और पतले लिबास उससे बढ़कर अब मर्दों की तरह लिबास हो गए। मर्दों से फोन पे लंबी लंबी गुफ्तगू, डायलॉग बाजी, औरतों का व्हाट्सएप इस्तेमाल करना, औरतों का फेसबुक पर बैठना, औरतों का यूट्यूब पर बैठना। मेरी बहन मुझे बता, औरत को मोबाइल की जरूरत क्या है? चले बहुत ज्यादा अगर किसी को जरूरत हो तो वो अपने शौहर के सिवा किसी को नंबर न दे, लेकिन आजकल की औरतें तो सबसे राब्ते में ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मतुल मोमिनीन से कहा गया, जब लोग तुमसे गुफ्तगू करे तो तुम करख लहजे में कलाम करो, ताकि किसी के दिल के अंदर गंदगी परवरिश न पाए,
دلوں کے مریضوں کے دلوں کے اندر گندگی پرورش نہ پائے. جو عورتیں بیوی ہونے کے اعتبار سے سب سے افضل ہے کائنات میں، ان سے کہا گیا کہ کسی سے بات کرو تو کرخ لہجے میں کرو. اور آج فون پر تو چبا چبا کر کے گفتگو عورتیں کرتی ہیں، مٹک مٹک کر کے گفتگو کرتی ہے، لہجے بنا بنا کے کہ جس کے دل میں مرض اور پاپ نہیں ہے وہ بھی تمہاری آواز سن کر کے پاپ میں مبتلا ہو جائے. قوم کی جن بیٹیوں کی آواز میں قرآن سننے کے لیے منع کر دیا گیا، آج قوم کی وہ بیٹیاں گانے اور غزلیں پڑھ رہی ہیں. اپنی آواز کو انہوں نے آوارہ کر دیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ نے، اس کے رسول نے تمہیں مرتبے کیا دیے کہ تمہارے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا، لیکن تم جہنم کے راستے سے ہٹ گئی. تم جہنم کے راستے سے ہٹ گئی. تمہارے لیے ہیروئن کا کردار ہو گیا، فلم کی اداکارہ کا کردار ہو گیا. کربلا کے تاجدار کی بہن سیدہ زینب کے کردار کو تم کیوں بھول گئی ہو؟ تم کیوں فراموش کر گئی ہو؟ عورت اگر آبرو کو بیچ دے تو دنیا اس کو کبھی یاد نہیں کرتی، اور یاد بھی کرتی ہے تو گندگی سے تذکرہ کرتی ہے. اور عورت اگر اپنی آبرو کا تحفظ کرے، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو ادب سے گردنیں جھک جاتی ہے، جس کی بہترین مثال سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. کوفہ کے دربار میں سیدہ زینب چپ رہی، لیکن جب مجبوراً بولنا پڑا تو سیدہ زینب نے شان سے کلام کیا کہ کہنے والے کہتے تھے کہ کلام کسی عورت کا نہیں بلکہ یوں لگتا ہے کہ مولا علی کلام فرما رہے ہیں. آپ اندازہ کریں خواتین اسلام، یہ آبرو ہے، یہ غیرت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں. لیکن یہ جذبات کہاں چلے گئے؟ دراصل بات یہ ہے کہ گناہ کے انجام سے تم ناواقف ہو گئی ہو. تمہیں نہیں پتا کہ جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے. جہنم کا دردناک عذاب تو تم جانو، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہلکے عذاب کے بارے میں ہم ضرور جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. اور جب آگ کی جوتیاں اس کے پیروں میں پہنائی جائے گی تو اس کے دماغ کے اندر بھیجا ایسے کھولنے لگے گا، ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، صرف اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اتنا بتانا، میری بہنوں بتاؤ کیا تم اس کو برداشت کر سکو گی؟ برداشت کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہوگی؟ نہیں اور ہرگز نہیں. تو آؤ آج زندگی بدلو، زندگی کو تبدیل کرو. دیکھو موبائل سے اپنے رشتے کو توڑ لو، وہ فیس بک سے اپنے رشتے کو توڑ لو، مردوں سے حتی الامکان دور رہو. دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب اپنے اپنے طور پہ جواب دیتے رہے، لیکن اس مجمع میں مولائے کائنات بھی تھی. سب نے جواب دیا. مولائے کائنات اٹھ کر کے اپنے گھر گئے. حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا فاطمہ آج حضور نے ایسا سوال کیا ہے کہ مراد مصطفیٰ کے مطابق کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے. تو سیدہ نے پوچھا کہ حضور نے سوال کیا کیا؟ تو کہا کہ سوال یہ کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آج عورتیں روزے کثرت سے رکھتی ہیں، اچھی بات ہے، نفلی روزے رکھیں اچھی بات. 16 سیدوں کے نام پہ روزے رکھتی ہیں، یہ بھی آپ کا اپنا فعل ہے. بیویوں کی تذکرے کرتی، یہ بھی آپ کا اپنا انداز ہے. الگ الگ انداز سے آپ عبادتیں کرتی، یہ بھی آپ کا اپنا ایک انداز ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ نفلی روزوں سے بہتر کیا ہے؟ نفلی نمازوں سے بہتر کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے جو تم نوافل کرتے ہو سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا. صحابہ مراد مصطفیٰ کے مطابق جواب نہیں دیتے ہیں. جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ بنت محمد سے مولا کائنات نے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ، حضور پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کسی غیر مرد پر نظر نہ ڈالے.
عورت کسی غیر مرد پہ نظر نہ ڈالے اور کوئی مرد اس پر نظر نہ ڈالے، یعنی عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے، جب مولائے کائنات نے سنا نا تو سننے کے بعد محفل میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ابھی آپ ایک سوال کر رہے تھے، سرکار نے کہا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اور حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، اجنبی مرد عورت کو نہ دیکھے۔ سرکار نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تمہاری طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے؟ تو مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کا پس منظر یہ، ہم کہتے ہیں نا کہ فاطمہ تو ذرا جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے یہ بات سن کر کہا تھا، یہ بات سن کر کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ یہاں تو موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں لگی ہوئی، آدھا ننگا ہیرو آپ کی موبائل کے اسکرین پر ہے، زنا کے مناظر آپ رات کے 3 بجے تک دیکھ رہی ہیں۔ بڑھاپے میں تمہارے نوجوان بیٹے تمہیں مار کر نہ نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ تمہیں گھر سے بے گھر نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تم مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے مجبور نہ ہوگی تو کیا کرو گی؟ اس لیے کہ تم نے اپنی جوانی کو عیاشیوں کی نظر کر دیا ہے، آوارگی کی نظر کر دیا ہے۔ یاد رکھنا یہ جتنے تم جرائم کرتے ہو سب سے چھپ کر، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اور اس کی عطا سے اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور تم نبی پاک کا دل دکھا رہی ہو، نبی رحمت کا دل دکھا رہی ہو۔ دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا، طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے تمہیں زندگی دینے والا آمنہ کا لال تھا، احد میں جنگ کر کے دندان شہید کرا کے تمہاری آبرو کو تحفظ کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیشانیوں کو چومنے پر جنت کی بشارت دینے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیدائش پر باپ کو جنت کی بشارت دے کر باپوں کے دل میں محبت کرنے والا، محبت پیدا کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہیں بیٹوں سے زیادہ اہمیت دینے کی ترغیب دینے والا آمنہ کا لال تھا۔ جس رسول رحمت نے تمہاری عظمت کو اتنا بلند کیا، آج تم زنا کے مناظر دیکھ کر قبر انور میں ان کا دل دکھا رہی ہو۔ مردوں کے ہاتھ سے جس عورت کا ہاتھ ٹکرا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے۔ آج تم جس دکان پہ عورتیں چوڑیاں بیچتی ہے وہاں نہیں جاتی، جہاں مرد چوڑی پہناتا ہے تم وہاں شوق سے جاتی ہو۔ تمہیں خوف نہیں ہے؟ اگر دنیا کی وہ عورتیں پاپ کرے پاپ جن کو مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور نہیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا کردار ہو،